السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل محمد اسلامک۔ دوستو، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ دوستوں نے ضرور سنا ہوگا۔ آج ان کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ اگر شیطان سے ملاقات ہو جائے تو اس سے سوال کروں گا، اور انہوں نے ایک دن اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، کبھی شیطان سے ملاقات کرا دے تاکہ اس سے سوال کروں۔ ایک دن جب نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلے تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ اصل میں شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تکمیل کرنے سے منع کیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کیا تو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ تجھے اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ کی عظمتوں اور جلالتوں سے واقف تھا۔ اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود جب اللہ نے تجھے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر تو نے آخر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر شیطان کا کیا جواب تھا، وہ سننے کے قابل ہے۔ اس کے جواب نے کچھ دیر کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا کہ اے جنید، آپ جیسا توحید پرست آدمی اور یہ مشرکانہ سوال، آپ جیسا توحید پرست، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کی پوجا کرنے والا، آپ کے ذہن میں ایسا سوال آ رہا ہے جو مشرکانہ ہے۔ یہ سوال کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ آدم تو غیر خدا تھے، خدا تو نہیں تھے، میں غیر اللہ کو کیوں سجدہ کرتا؟ آپ جیسا توحید پرست آدمی ایسے مشرکانہ سوال میرے سے کر رہا ہے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب اس نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں سناٹے میں پڑ گیا اور ہوش آواز باقی نہ رہے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دے سکتا ہوں، اس لیے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو اور مجھے پوچھتے ہو کہ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آیا۔ فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا اور مجھ سے کہا گیا کہ اس سے یہ پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا۔ حکم دینے والا جب خود کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز کو سجدہ کرو تو توحید اسی کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس الہام کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری۔ نہ ولیوں کو چھوڑا، نہ غوث و کتب اور نہ ابدال کو چھوڑا۔ ذرا غور کریں کہ شیطان باتوں اور چیزوں کو کس طرح مزین کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ شیطان کی عیاری اور مکاری سے بسا اوقات انسان بے ایمان ہو جاتا ہے، لیکن اسے خبر نہیں رہتی کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں۔ شیطان کفر کو مزین کر کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دوستو، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نفس اور شیطان کے ہٹ کنڈوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے۔ امید ہے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔